بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اسرائیل نے کئی دن کے محاصرے کے بعد الشفا ہسپتال کو خالی کر دیا۔ خالی ہسپتال بچوں اور خواتین کی لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ لاشوں کو ٹینکوں تلے کچلا گیا ہے۔ بہت سے شہداء کے اعضاء نکالے گئے ہیں۔ بچوں کی لاشیں کتے بورتے رہے، جن کی دل دہلا دینے والی تصاویر عالمی میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ ظالم اسرائیلی فوج الشفا ہسپتال میں شہداء کی لاشوں اور ان کے کٹے پٹے اعضاء کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے۔ 400 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، جن میں اکثر خواتین ہیں۔ غالب الامکان یہی ہے کہ انہیں اسرائیلی درندے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ چنگیز خان کے دور میں نہیں بلکہ اس دنیا کے مہذب ترین دور میں ہو رہا ہے۔ آج کا سارا عالمی میڈیا اسی خبروں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اسلام کے قلعے پاکستان میں بے غیرت میڈیا خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ شاید اسی خاموشی کے عوض بعض کو انعامات بھی دیے گئے ہیں۔ عالمی اسلام کی اوقات ظاہر ہو چکی ہے۔ ترکی ہے تو کردو پر بمباری کر رہا ہے۔ ایران، شام اور عراق میں سنی مسلمانوں کے قتل عام میں مصروف ہیں۔ عرب عسکری اتحاد سعودی عرب کی قیادت میں یمنیوں کو سبق سکھانے میں مصروف رہ گئی۔ واحد اسلامی عالمی ایٹمی طاقت پاکستان تو اسے بلوچستان میں الجھا دیا گیا ہے۔ یعنی سب اپنے ہی لوگوں سے نبرد آزما ہیں۔ دنیا کی نام نہاد سپر پاور انکل سام فلسطینی بچوں کو جلانے کے لیے اب تک اسرائیل کو 7 ارب کا اسلحہ دے چکا ہے۔ بچوں کو ٹینکوں اور میزائلوں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان معصوموں کا دل تو ان بموں کی آوازوں سے ہی پھٹ جاتا ہوگا۔ اس سارے ظلم و ستم کے باوجود عید تو غزہ میں بھی آئے گی، مگر کس حال میں، اس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور اسی خیال میں رمضان میں مسلسل بے چین کیے رکھا ہے کہ غزہ میں میزائلوں اور بموں کی بارش میں کیسے سحر و افطار ہوا ہوگا۔ کتنے ہی ہوں گے جنہوں نے سحری غزہ کی ہوگی اور افطار میں جنت الفردوس کے مہمان بنے ہوں گے۔ اسی خیال نے رمضان بھر چین نہیں لینے دیا اور ایک چپن محسوس ہوتی ہے۔ اسی چبھن کے احساس سے اکثر دراصل قرآن سے کتراتا رہا کہ کیسے رمضان میں سحر و افطار اور قیام کی فضیلت پہ گفتگو کروں، جبکہ جسم کے ایک حصے سے لہو بہہ رہا ہو۔ عید تو لٹے پٹے خیموں میں بھی آئے گی، عید تو غزہ میں بھی آئے گی، لیکن اس عید کا احساس لہو جما دیتا ہے۔ رمضان کا ہر دن اسی خیال سے گزرا ہے کہ اپنا دسترخوان تو نعمتوں سے سجا ہوا ہے۔ ہمارے بچے انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں اور غزہ کے بچے گھاس کا سوپ پی کر سحر و افطار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تو فلسطینیوں کی مدد فرما، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنایا تھا، جسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار کر دیا تھا۔ ہائے فلسطین کے ہیرے رل گئے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عید تو غزہ میں بھی آئے گی، عید تو لٹے پٹے اور لہو لہان خیموں میں بھی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فلسطینیوں کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا۔